شاہد احمد خان صاحب، گزشتہ ہفتے ہم نے پروگرام میں ریپبلکن اور سربراہ مسلم فار ٹرمپ ساجد طارڑ صاحب کو مدعو کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ پولز کے مطابق تو مقابلہ سخت نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ممکن ہی نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ یہ الیکشن ہاریں. کیا کہا انہوں نے، ذرا سنیے. میں 110% اس پہ آپٹیمسٹک ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا جل رہی ہے، جنگوں پہ جنگیں، قتل عام ہو رہا ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے. امریکہ کے اندر کے حالات دیکھیں، 21 ملین انلیگل امیگرینٹس، کنٹری بارڈر لیس، انفلیشن، سارے سرکمسٹانسز کے اندر کس طریقے سے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ڈیموکریٹ پریزیڈنٹ جیت سکے گا؟ اٹ از آلموسٹ امپاسبل. اٹ از آلموسٹ امپاسبل. شاہد احمد خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں آلموسٹ امپاسبل. 110% وہ کانفیڈنٹ ہیں، آلدو اوپینین پولز میں جو ہیں وہ آپ لوگ لیڈ کر رہے ہیں. دیکھیے، بہت بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا. اور پولیٹیکل ورکر کا رائٹ ہے کہ وہ ایک وننگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کیمپین میں جائے. اور جو آپ نے مجھے کلپ سنایا، دیٹ از ایبسولوٹلی فائن. بٹ پولز جو ہیں وہ ڈفرینٹ طریقے کے ریفلیکٹ کر رہے ہیں. اور اس وقت بھی جو سچویشن ہے اس میں دس از اے ویری انیوژل الیکشن امریکن ہسٹری میں. آپ یہ دیکھیے کہ کبھی پہلے ایسے نہیں ہوا کہ دونوں کینڈیڈیٹس اتنی کلوز کمپٹیشن ہو کہ 48-48، 51-51، فیو پوائنٹس ڈفرنس، اور جو اسٹیٹسٹیکلی جو مارجن آف ایرر ہوتا ہے اس میں آتے ہیں. تو الیکشن تو یہ بہت ہی کلوز ہے. اور اس میں اب آپ یہ دیکھیے قریباً امریکہ میں 166 ملین رجسٹرڈ ووٹرز ہیں. اور عام طور پہ ہوتا ہے. اور اس وقت 79 ملین ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں، جو کہ ارلی بیلٹنگ ہے اور میل ان بیلٹس ہیں، ارلی ووٹنگ ہے اور میل ان بیلٹس ہیں، وہ کاسٹ ہو چکے ہیں. تو قریباً آپ دیکھ لیجئے کہ لارج نمبر آف ووٹس ہیز آلریڈی بین کاسٹڈ. کل الیکشن کا دن ہے. اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے ہسٹوریکلی، جب ٹرمپ صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں الیکشن فراڈ اور اس قسم کے ایلیگیشن لگاتے ہیں، تو وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو میل ان بیلٹس ہیں، کیونکہ وہ ڈیموکریٹس کو فیور کرتے ہیں، تو وہ اس کے حق میں نہیں ہوتے. تو جب وہ یہ کہتے ہیں ان کا یہ مطلب جو ہوتا ہے، وہ جو اور بھی بہت ساری ایراٹک سے باتیں کرتے ہیں، لیکن مین ان کا یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے میل ان بیلٹ کا، یہ نہیں ٹھیک ہے، وچ از ایبسولوٹلی انکریکٹ. یہ ایک بالکل یہ ایک امریکہ میں سب سے بڑی جو بات ہے وہ اور بھی بہت اچھی باتوں کے علاوہ یہ جو ون مین ون ووٹ کا جو کانسیپٹ ہے، اٹس اے ویری سیکرڈ کانسیپٹ. ٹھیک ہے. اچھا شاہد احمد خان صاحب، مجھے بتائیے گا جو ہماری آڈینس جو سننے میں، کہ ایک تو پاکستانیوں کی بھی کافی بڑی تعداد ہے امریکہ میں، مسلم ووٹرز جو ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہیں. پاکستانیوں کا جو رجحان ہے، آپ کو کیا لگا کہ وہ کس جانب ہے؟ کیونکہ یہاں ایک پرسپشن یہ بھی ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ صدر بن جاتے ہیں تو وہ شاید عمران خان کی رہائی میں بڑا اہم کردار ادا کریں گے. پرسپشن بنانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے. امریکن ایڈمنسٹریشن کوئی بھی ہو، وہ پاکستان کے سٹیزنز کو تو بہت فیور کرتی ہے اور پاکستان کے سٹیزنز کے لیے کام بھی کرتی رہتی ہے. USAID کے آپریشنز آپ دیکھتے ہیں، امریکن ایمبیسی کے ایکشنز آپ دیکھتے ہیں، لیکن وہ کسی انڈیویجول پولیٹیکل لیڈرشپ کو سپورٹ نہیں کرتے. اور امریکن فارن پالیسی انڈیویجول سے زیادہ انسٹیٹیوشنز پر بیسڈ ہوتی ہے، جس میں ٹرائی لیٹرل کمیشن ہے، پینٹاگون ہے، تھنک ٹینکس ہے، ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ ہے، ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس ہے، اینڈ آف کورس دا وائٹ ہاؤس. تو اس سے کمبینیشن آف ملٹیپل تھنگس وچ ڈرائیوز دی US فارن پالیسی. اس فارن پالیسی میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ کسی ایک پولیٹیکل لیڈر کو سپورٹ کیا جائے. تو ایسے بالکل یہ ایک پرسپشن ٹھیک نہیں ہے. اچھا شاہد احمد خان صاحب، دوسرے بتائیے گا، جس طرح آپ نے خود بھی کہا، بڑا ریزر تھن بالکل مقابلہ بہت ہی ٹائٹ ہے، اور اس دفعہ شاید چیلنجز بھی کافی ہوں گے، ریزلٹس بھی چیلنجز ہوں گے. اور ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے جب الگور اور بش کا الیکشن تھا، کورٹ میں معاملہ چلا گیا تھا، لنگر آن ہو سکتا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو وہ ہو سکتا ہے کہ ریزلٹ سے پہلے یہ اعلان کر دیں کہ ہم جیت چکے ہیں
जिस तरह हमने गुज़श्ता इलेक्शंस में देखा, वो कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इस हद तक मामला जा सकता है? देखिए, इलेक्शन भी लाइक यू जस्ट सेड अनयूजुअल का एक ट्रेंड है दोनों पार्टीज की तरफ, जो कि ऑलमोस्ट लाइक इक्वल स्प्लिट, और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना वो भी हो सकता है, लेकिन उसकी सिग्निफिकेंस कोई नहीं है। इलेक्शन तो जैसे मैंने अभी कहा, इट्स ए वेरी सीक्रेट थिंग, और इसमें जब वोट्स की गिनती होगी, जो अब वो सिस्टम इसमें एस्टैब्लिश हो चुके हैं कि ये 79 मिलियन वोट्स जो चले गए हैं बैलेट्स में वो काउंट भी हो गए हैं। तो वो उसमें मेरा नहीं ख्याल है कोई ऐसी गुंजाइश होती है। दिस ऑल लीगल प्रोसेसेस, और विक्ट्री डिक्लेयर करने से तो आप विक्टोरियस नहीं होते हैं ना, वो तो इन दी एंड जो नंबर्स हैं, जो वोट्स हैं, वो काउंट होते हैं, उस पर ही आप बेस करते हो ना सब कुछ। तो वो कहने में उनसे, अगर वो कहेंगे, और प्रॉब्लली ही विल से इट, उन्होंने पहले भी ये कहा था, पहले भी आज कल की जो प्रेजेंटेशन थी उनकी एक रैली में, उन्होंने यही कहा कि मुझे व्हाइट हाउस छोड़ना नहीं चाहिए था। अब इस बात का कोई मकसद तो नहीं है ना, इट इज जस्ट मोटिवेटिंग देयर हिज ग्रुप सपोर्ट। उसका इस बात का तो कोई मकसद नहीं है कि मैं व्हाइट हाउस छोड़ना ही नहीं चाहिए था। काइंड ऑफ स्टेटमेंट गिविंग, और मुझे कई दफा वैसे ऐसे लगता है बहुत ये, बल्कि मुझे क्या लगता है, ये तो इट्स इन द प्रेस एज वेल, कि जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर वो हम अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ वो पेंसिल्वेनिया का जी, तो उसके बाद उनकी जो है, ही इज सफरिंग फ्रॉम PTSD, वो जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, तो वो उसकी वजह से आप देखेंगे इरेटिक स्टेटमेंट दे रहे हैं जिनकी कोई सेंस नहीं बनती। चले।